بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود صوفیہ۔ ایولین ہمیشہ سے شہر کے کنارے پرانی حویلی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ بچپن میں اس نے اس جگہ کے بارے میں بہت سی خوفناک کہانیاں سنی تھیں۔ اب بالغ ہونے کے ناطے اس کا تجسس باقی تھا۔ طوفانی رات میں جب اس کی گاڑی حویلی کے قریب رک گئی تو اس نے وہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ طوفانی آسمان کے نیچے حویلی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ بجلی چمکی اپنی سیاہ شکل دکھا رہی تھی۔ اس نے زنگ آلود لوہے کے گیٹ کو دھکا دے کر کھولا۔ جو زور سے چیخا، وہ لکڑی کے بڑے بڑے دروازوں تک چلی گئی اور حویلی میں داخل ہوئی۔ اندر حویلی ٹھنڈی اور اندھیری تھی۔ گرد و غبار نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ ایولین نے ٹارچ کو آن کیا۔ اس کی شہتیر اندھیرے کو کاٹ رہی تھی، جو سخت چہرے والے لوگوں کی پرانی تصویروں سے لیس تھی۔ وہ جتنا آگے بڑھی اتنا ہی اسے خوفناک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ ایک عظیم الشان فلور پر پہنچی۔ اس نے طوفان کا انتظار کرنے کے لیے ایک محفوظ کمرہ تلاش کرنے کی امید میں اوپر کی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی اسے ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دیں۔ پہلے تو اس نے سوچا یہ صرف ہوا ہے، لیکن سرگوشیاں مزید بلند ہوئیں اور دیواروں سے اترتی دکھائی دیں۔ وہ الفاظ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن سیڑھیوں کے اوپر ایولین کو بہت سے دروازے ملے۔ وہ ایک کو کھول کر خاک آلود بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے طوفان کو کھڑکی سے باہر دیکھا۔ جب وہ واپس مڑی تو اسے اپنے پیچھے کچھ سرد محسوس ہوا۔ ادھر ادھر گھوم کر اسے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن سرگوشیاں مزید بلند ہو رہی تھیں۔ گھبرا کر ایولین کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ مزید دروازے آزماتے ہوئے دالان سے نیچے بھاگی۔ ہر کمرہ پچھلے کمرے سے زیادہ خوفناک تھا۔ ایک کمرے میں پرانے سڑے ہوئے کھلونے تھے اور دوسرے کمرے میں بچوں کے پورٹریٹ تھے، جن کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کونے میں ایک سایہ دار شخصیت نمودار ہوئی۔ ایولین کی ٹارچ ٹمٹما گئی۔ شکل کی آنکھیں سبز ہو گئیں اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ ایولین نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ اس شخص نے چلا کر کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ جگہ ہماری ہے۔ ایولین کو فرار ہونا تھا، لیکن حویلی ایک بھول بھلیا تھی۔ وہ لائبریری سے بھاگی۔ شخصیت کی ہنسی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر بیٹھنے کے لیے کمرے میں آئی۔ باہر طوفان بدتر ہو گیا۔ مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اذیت زدہ روحوں کے نظارے دیکھ کر حویلی میں بھاگی۔ سرگوشیاں اور چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ سایہ دار شخصیت ہمیشہ پیچھے رہتی تھی، اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ آخر کار ایولین ایک ٹوٹی ہوئی قربان گاہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے تک پہنچ گئی۔ وہ گر گئی، تھک گئی۔ اس نے دیوار پر ایک خاک آلود آئینہ دیکھا اور اسے صاف کیا۔ اس کے عکس میں شکل کی چمکیلی سبز آنکھیں تھیں۔ اس نے چیخ کر آئینہ گرا دیا، جو بکھر گیا۔ سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ سایہ دار شخصیت ظاہر ہوئی، کنکال کے ہاتھ سے باہر پہنچ گئیں۔ ایولین نے اپنے گلے میں ٹھنڈی گرفت محسوس کی۔ اس نے جدوجہد کی، لیکن یہ بہت مضبوط تھا۔ اندھیرا چھا گیا جیسے ہی شکل نے سرگوشی کی۔ اب آپ کا تعلق باقیوں کی طرح حویلی سے ہے۔ ایولین کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ حویلی کا مڑا ہوا مسکراتا چہرہ تھا۔ اگلی صبح طوفان تھم چکا تھا۔ حویلی خاموش کھڑی تھی۔ شہر میں لوگوں نے اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سرگوشی کی، جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ کسی نے حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی، یہ جانتے ہوئے یہ خوفناک جگہ ہے۔ برسوں بعد ایک اور شخص بھوتوں کی کہانیاں اور خوفناک آوازیں سن کر حویلی کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ دہشت گردی کا چکر پھر سے شروع ہوگا۔ حویلی کی لعنت نئے متاثرین کے خوف کو کھا رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے ویورز کو مل سکے۔